ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے نہ پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اے غافل گناہ و مخالفت کر کے حق سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر بے خوف ہے، عن قریب تیرا امن خوف سے، تیری وسعت تنگی سے، تیری عافیت بیماری سے، تیری عزت ذلت سے، تیری بلندی پستی سے، تیری تونگری محتاجی سے بدل جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ بروز قیامت اللہ کے عذاب سے تیرا امن دنیا میں تیرے خوف کے اندازے پر ہوگا، اور آخرت میں خوف دنیا میں امن کے اندازے کے اوپر ہوگا۔ لیکن تم تو دنیا کے دریا میں ڈبکیاں لگا رہے ہو، غفلت کے کنویں میں بے حس و حرکت پڑے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا جینا بالکل چوپایوں کی طرح ہے۔ کھانے پینے، نکاح اور سونے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اولیاء اللہ تمہارے سب احوال کھلے ہیں ان کے اوپر۔ دنیا اور اس کے جمع کرنے اور رزق طلب کرنے کی ہوس نے تجھے اللہ کے راستے اور اللہ کے دروازے سے روک رکھا ہے۔ اے حرص کے ہاتھوں رسوا ہونے والے، سب دنیا والے اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ جو چیز تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے لیے حاصل کر سکیں گے۔ ایک سمجھدار کے لیے یہ بات کیسے بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا وقت ایسی چیز کے لیے ضائع کرے جس سے اللہ تعالی فارغ ہو چکا ہے۔ تو اپنے دل سے خلقت کو بالکل نکال دے، نفع و نقصان، لین دین، تعریف و برائی، عزت و ذلت، اقبال اور ادبار میں خلقت کی طرف نہ دیکھ۔ یہ اعتقاد رکھ کہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نیکی و بدی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو خلقت کے ذریعے عمل میں لاتا ہے۔ جب تجھے اس کا یقین محکم ہو جائے تو مخلوق اور خالق کے بیچ میں سفیر ہو جائے گا، اور مخلوق کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دروازے پر لائے گا۔ انہیں خیال کر کہ تیری طرف وہ معدوم اور لاپتہ ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جنہیں جہالت کی آنکھ سے دیکھے گا ان کا علاج وغیرہ کرے گا اور ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر کرے گا، صبر سے کام لے گا۔ اے پروردگار کی فرما برداری کرنے والے، اہل علم ہی عقل والے ہیں اور اللہ کے نافرمان جاہل و دیوانے ہیں۔ گناہ گار نے اپنے پروردگار کی پہچان نہ کی، اس لیے اس کا نافرمان ہوا۔ اگر وہ اللہ سے جاہل نہ ہوتا تو ہرگز اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اگر وہ اپنے نفس کو پہچانتا اور جانتا کہ وہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے تو کبھی اس کی موافقت نہ کرتا۔